126ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب جوہری کو سارے واقعے کا معلوم ہو گیا اور اس نے شمس النہار کی کنیز سے مل کر علی بن بکار اور شمس النہار کے وصال کی ترکیب نکالنے کا ارادہ کیا، اور جب کنیز اسے لینے آئی اور اس نے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور جب وہ کنیز شمس النہار کو لے کر اس کے گھر آئی اور جب دونوں میں گفتگو ہوئی تو اب شمس النہار نے اس سے کہا کہ میں نے اپنا سارا حال تجھے سنا دیا ہے، اور اب میری عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، اور بس تجھے معلوم ہے کہ میری یہ کنیز میری رازدار ہے، اور اس وجہ سے میں اس کی بڑی قدر کرتی ہوں، اور میں نے اسے اپنے اہم کاموں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اس لیے تجھے بھی اس سے زیادہ اور کوئی عزیز نہ ہونا چاہیے، اور نہ رازدار، اور خوش ہو کہ تجھے ہماری طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یہ تیری ہر مشکل کو دور کر دے گی، یہی علی بن بکار کے نام پر میرے پیغام لایا کرے گی، اور تو ہمارا درمیانی شخص ہوگا۔ یہ کہہ کر شمس النہار اٹھی اور چلنے لگی، اور جوہری اس کے آگے آگے گھر کے دروازے تک گیا اور اسے رخصت کیا۔ اس کے بعد آ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس کے حسن و جمال میں محو ہو گیا جس نے اسے چکا چوند کر دیا تھا، اور اس کی شیریں کلامی جس سے اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی، اور وہ اس کی خوبیوں پر اتنی دیر غور کرتا رہا کہ اسے تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے گھر سے نکل کر علی بن بکار کے مکان کی راہ لی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا کہ اندر سے غلام آ پہنچا اور اس کو لے کر اپنے آقا کے پاس گیا، اور جوہری نے دیکھا کہ وہ فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ جو ہی اس کی نظر جوہری پر پڑی، اس نے کہا کہ تو نے بڑی دیر لگائی اور میرا رنج و الم دوبالا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے غلاموں کو رخصت کر کے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، خدا کی قسم، جس وقت سے تم میرے پاس سے گیا ہے میری آنکھ بالکل نہیں لگی۔ کل کنیز آئی تھی اور اپنی مالکہ شمس النہار کا ایک خط لائی تھی۔ الغرض علی بن بکار نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور کنیز کے درمیان پیش آیا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اپنے معاملے میں سخت حیران ہوں، اور اب مجھ میں زیادہ تاب باقی نہیں۔ ابو الحسن نے میرے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا کیونکہ وہ ذاتی طور پر اس کنیز سے واقف تھا۔ یہ سن کر جوہری ہنس پڑا اور اس نے وہ سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور کنیز کے اور اس کی مالکہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ اب علی بن بکار کان دھر کر اس کی باتیں سننے لگا، اور ہر فقرے پر اس کا رنگ زردی سے سرخی کی طرف مائل ہوتا جاتا، اور کبھی اس کا جسم قوی اور کبھی ضعیف ہوتا جاتا تھا۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئیں تو علی بن بکار نے رو کر کہا کہ اے میرے بھائی، میری تو بہرحال جان نکل رہی ہے، کاش کہ میں جلد مر جاتا تو اس کے رنج و غم سے چھوٹ جاتا، لیکن تیری مہربانی ہے، مجھے امید ہے کہ تو میری مدد کرے گا اور میرے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا، تا وقت جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ کر ڈالے، اور میں کسی بات میں تجھ سے اختلاف نہ کروں گا۔ جوہری نے کہا کہ تیری یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھ سکتی جب تک تیرا محبوب سے وصال نہ ہو جائے، لیکن یہ یہاں نہ ہونا چاہیے جو خطرے کی جگہ ہے، بلکہ میرے اس مکان میں جہاں کے کنیز اور اس کی مالکہ آئی تھی اور جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے،
اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں ایک جگہ جمع ہو اور عشق کی مصیبتوں کا ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرو۔ علی بن بکار نے کہا کہ اے میرے آقا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر، اور یہ کہ خدا تجھے اس کا اجر دے، جو تیری رائے میں مناسب ہو اسے کر ڈال اور دیر مت لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی غم میں مر جاؤں۔ اب جوری رات بھر علی بن بکار کے ساتھ ٹھہرا رہا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور وہ اس سے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ کنیز نے آ کر اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور جو کچھ اس کے اور علی بن بکار کے درمیان پیش آیا تھا اسے کہہ سنایا۔ اب کنیز نے اسے بتایا کہ خلیفہ وہاں سے چلا گیا ہے اور اب ان کے محل میں کوئی اور نہیں ہے اور وہ جگہ ان کے لیے بہتر اور پوشیدہ تر ہے۔ جوری نے کہا کہ تیرا کہنا درست ہے، مگر اس کا مکان محل سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ہماری خواہش کے مطابق ہے اور ہماری پردہ پوشی اس میں زیادہ اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ کنیز نے کہا کہ جیسے تیری مرضی، میں اپنی مالکہ کے پاس جا کر اس کو خبر کرتی ہوں اور تیری رائے اس کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور وہاں سے چل دی اور اپنی مالکہ کے پاس جا کر اس کو اطلاع دی اور اس کی تجویز پیش کی اور اس کے مکان میں واپس آ کر کہا کہ اس نے تیری رائے منظور کر لی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں جا کر تیرے مکان کو ان کے لیے آراستہ کروں اور اپنی مالکہ کو خبر کروں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں دینار تھے اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے تجھے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کو لے کر ضرورت کی چیزوں پر خرچ کر۔ جوری نے قسم کھا کر کہا کہ میں ان میں سے کچھ نہ لوں گا۔ کنیز نے وہ تھیلی لی اور اپنی مالکہ کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اے میری مالکہ، اس نے دام قبول نہیں کیے اور واپس کر دیے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ اب جوری کنیز کے چلے جانے کے بعد اٹھا اور دوسرے مکان میں گیا اور قیمتی فرش اور دیگر ضروریات کی چیزیں وہاں لے گیا اور چینی اور بلور اور چاندی اور سونے کے برتن وہاں پہنچائے اور تمام ضروری اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کیں۔ اب جب کنیز نے آ کر اس کی کارگزاری دیکھی تو وہ خوش ہو گئی اور جوہری سے کہنے لگی کہ علی بن بکار کو بلا لا۔ اس نے کہا کہ سوائے تیرے اسے کون لا سکتا ہے۔ اب کنیز علی بن بکار کے گھر گئی اور اسے بنا سوار کر لے آئی۔ جوری نے اس کا خیر مقدم کیا اور مرحبا کہا اور اس کی حیثیت کے موافق اسے ایک دیوان پر بٹھایا اور دسترخوان بچھا کر طرح طرح کے کھانے لگا دیے جن کو دیکھ کر روح خوش ہو جاتی ہے، اور بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا دل بہلے۔ اب کنیز چلی گئی اور شام تک غائب رہی اور مغرب کے بعد شمس النہار اور 2 کنیزوں کو لے آئی اور ان کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جب شمس النہار اور علی بن بکار کی آنکھیں 4 ہوئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور شمس النہار کو گلے سے لگا لیا، اور تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی اور وہ بھول گئے کہ ارد گرد بھی کوئی ہے، اور آپس میں جدائی کی تکلیفوں کا شکوہ شکایت کرنے لگے اور اس کے بعد بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے اور عطر لگایا اور جوری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اب جوری نے ان سے پوچھا
کہ کیا کچھ کھانا حاضر کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور اس نے کھانا حاضر کیا اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے بعد وہ انہیں دوسری نشست گاہ میں لے گیا اور ان کے آگے شراب پیش کی۔ انہوں نے پی اور وہ مزے میں آ گئے اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے۔ اب شمس النہار نے جوہری سے کہا کہ اے میرے آقا، بس یہ آخری مہربانی اور کر دے اور میرے لیے سارنگی یا کوئی اور باجا منگوا دے تاکہ اس وقت ہمارا سرور مکمل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور جا کر ایک سارنگی لے آیا اور اس نے اسے لے کر ٹھیک ٹھاک کیا اور اسے اپنی گود میں لے کر ایک ایسا راگ بجایا جس سے رنج و الم بھڑک اٹھتے ہیں اور غم زدہ وجد کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایسے گیت گائے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ وہ مختلف سروں میں گاتی جاتی اور عمدہ عمدہ گیت سناتی جاتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے عجیب و غریب گانے پر ابھی ساری مجلس اٹھ کر رقص کرنے والی ہے۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھ گئے اور جام کا دور چلنے لگا، اور شمس النہار نے ایک بار پھر گا کر محفل پر سرور طاری کر دیا۔ ہر طرف وجد کا عالم تھا اور ساری محفل سرور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی کنیز کانپتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے میری آقا، بھاگنے کی کوئی تدبیر کر، کیونکہ لوگوں نے یہاں آ کر تمہیں گھیر لیا ہے، مگر معلوم نہیں کہ کیوں۔ جب جوہری نے اس کی باتیں سنی تو ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دوسری کنیز نے آ کر کہا کہ مصیبت نے ہمیں آ گھیرا ہے۔ اب جوہری کو کہیں بھاگتے بن نہ پڑا، اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ادھر کا راستہ بند تھا۔ اس لیے وہ اپنے ایک پڑوسی کے مکان پر چڑھ کر اندر کود پڑا اور وہاں جا کر چھپ گیا، اور اس نے سنا کہ لوگ اس کے مکان میں آئے ہیں اور شور و غل مچا رہے ہیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ ان کی خبر خلیفہ کو ہو گئی ہے، اور اس نے شہر کے کوتوال کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں پکڑ کر خلیفہ کے سامنے پیش کرے۔ جوہری اسی طرح حیران و پریشان آدھی رات تک چھپا بیٹھا رہا، اور اسے وہاں سے نکلنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب مکان والے کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی ہے، اور وہ بہت گھبرایا، اور اس گھبراہٹ میں باہر جا کر ایک ننگی تلوار لایا اور اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میرے گھر کے اندر کون گھسا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا پڑوسی جوہری ہوں۔ اس نے اسے پہچان لیا اور اس پر حملہ نہ کیا۔ اس کے بعد وہ چراغ لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، جو مصیبت آج رات تجھ پر گزری ہے اس پر مجھے بھی افسوس ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، بتا تو صحیح کہ میرے مکان میں کون تھا اور کون لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھسے تھے، کیونکہ میں تو بھاگ کر یہاں تیرے پاس آ چھپا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کل ہمارے پڑوس میں ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے فلاں شخص کو مار ڈالا اور اس کا مال لوٹ لیا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تو بعض چیزیں اس مکان میں منتقل کر رہا ہے، اس لیے وہ آج تیرے گھر میں گھسے ہوں گے اور تیرا سارا سامان لے گئے ہوں گے، اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے تیرے مہمانوں کو بھی قتل کر ڈالا ہوگا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔